नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 27 में हैं, सूरह कमर कर रहे हैं, आयत नंबर 52 में। वकुल्लु, और हर चीज, वकुल्लु शैइन, और हर चीज, फ़आलुहु, जो उन्होंने की, फिज़ ज़ुबर, ज़ुबर सहीफों में है, अमाल नामों में है, और जो कुछ उन्होंने किया इनके अमाल नामों में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अशिया, यानी कि अशिया, आइन इसके आखिर में आता है, शिया की जमा है, और शिया के मायने पार्टी, धड़ा, सियासी फरका है, यानी कि वो लोग जिनसे इंसान कुव्वत हासिल करता है और इसके इर्द गिर्द फैले होते हैं। यानी कि किसी शख्स के पैरोकार और मददगार ऐसी पार्टी या धड़े की बुनियाद अमूमन अकीदे का इख्तलाफ होता है। और शिया की जुमा शिया से भी आती है और इन्हीं मायनों में आती है, और अशिया पे भी आती है, अशिया आइन वाला। और इससे मुराद एक जैसी आदत और एतबार के रखने रखने वाले लोग, हाँ वो पहले गुजर चुके हों या मौजूद हों। हम जिन इस आयत में लफ्ज इन्हीं मायनों में इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं कि हर चीज अल्लाह ताला ने किस्मत जो थी हर एक की, कुल्ले शैइन, जो भी था, हर अल्लाह ताला ने हर चीज लिखी हुई है सहीफों में। और आयत नंबर नेक्स्ट है, वो कुल्लू, और हर, सगीरन सगीर छोटा, व कबीरिन और कबीर बड़ा, मुस्ततर, सतर नहीं होती जैसे सतर, वो जो सीन, तोए और रे, सतर लिखना, तहरीर, सतर लिखा गया है, तो बा मुहावरा हुआ कि जो कुछ उन्होंने किया इनके अमाल नामों में मुंदरिज है। आयत नंबर 52 और 53 में है, और यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख दिया गया है। यानी कि हर चीज, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हर चीज अल्लाह ताला के हाँ वो लिखी गई है। जो आप सोचते भी हैं कि शायद ये चीज मेंशन नहीं होगी, अल्लाह ताला ने हर आपकी छोटी सी छोटी बुराई या छोटी सी छोटी नेकी, जिसको आप बहुत हकीर समझ रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी की बायोडाटा, आपकी बायोग्राफी, एक एक मिन्यूटस डिटेल अल्लाह ताला ने लिखी है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल मुत्तकीना, बेशक मुत्तकीन परहेजगार लोग, फी में, जन्नातिन बागों में, वन्नहर और नहरों में। अब अल्लाह ताला इनाम भी बता रहे हैं कि जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे। और अगली आयत है, फी मक़अदी, मक़अद मुकाम में, सिदकिन, सिदकिन सिदक पाक, इंदा करीब, पास या नजदीक, मलीकिन, मलीक बादशाह, मुक्तदिर कुदरत रखने वाला। तो बा मुहावरा, यानी कि पाक मुकाम में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से मुराद फरिश्तों के तैयार करदा हर इंसान के अमाल नामे हैं, जिसमें हर इंसान के अकवाल, अफवाल, अफाल, हरकत और सकनात, लबो लहजा, तर्ज बयान, सब कुछ साथ ही साथ सबत हो रहा है। या नामुमकिन है कि इंसान की कोई छोटी सी छोटी बात भी इसमें दर्ज होने से रह जाए। हम सबको यकीन है कि हमारे कंधों पे करामन कातिबीन बैठे हुए, एक नेकी का फरिश्ता जो नेकी की डीड्स लिखता है, एक बदी जो आपकी बुराई की डीड्स, आपके बुरे काम सारे लिखता है। जैसे एक हेयरिंग होती है ना, मुकदमा चल रहा होता है, तो एक जज बैठा होता है, वकील होता है, और एक टाइप राइटर में एक बंदा बैठा होता है, और हर वो चीज होती है वो जो मुंह से निकलता है गवाह से या कुछ पे, तो फौरन राइट कर लेता है। तो इसी तरह हमारे मुंह से जो भी चीज चाहे छोटी है या बड़ी है, अल्लाह ताला हर चीज जो है वो इन राइटिंग, बकायदा आपकी सीसी फुटेज भी है, हर चीज अल्लाह ताला रिकॉर्ड में लिख रहे हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 55 में, यानी कि अल्लाह जुल जलाल कादर मतलब के हाँ जिन परहेजगारों की मजलिस होगी, उस सब के सब सच्चे और रास बाज लोग होंगे। इन्हें अपनी सच्चाई की बदौलत अल्लाह
اور اس کے رسول کے سچے وعدوں کے مطابق یہ مقام حاصل ہوگا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت نچھاور ہو تو پھر کیا کریں؟ قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں۔ کوئی معمولی بات بھی ہو تو آپ بتائیں، زبان اس لیے دی گئی ہے کہ اس کا کلام پڑھیں اور اس کو آگے پہنچائیں، اور زبان کا آپ تجزیہ خود کر لیں۔ آپ کہ آپ اللہ کی نعمت کو آپ دیکھیں کہ اللہ کی نعمت ہے یہ زبان، اس کو جہاں استعمال کریں گے، اگر اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آپ کے لیے نجات بھی بن جائے گی۔ تو یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، ملیک المقتدر، قدرت والا بادشاہ، ہر طرح کی قدرت سے بہرا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی سے عاجز نہیں کر سکتا۔ سورہ قمر کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو، تم کیوں اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اندازے سے رکھی ہے، جیسے ایک رحم مادر میں پرورش پانے والا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی پیدائش کا ایک وقت، پیدائش کا بھی اور موت کا بھی وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اس کو قیامت کے وقت کو جان ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو چکی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ فوراً ظہور پذیر ہو جاتی ہے، اور ایک لمحے کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ اور قیامت کا بھی یہی حال ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ واقعہ ہو جائے گی۔ اور پھر ہم نے آیت نمبر 51 52 میں پڑھا کہ جس میں اشیاء تھا، یعنی کہ شیعہ کی جمع، اور شیعہ کے معنی ہوتے ہیں پارٹی، دھڑا، سیاسی فرقہ، یعنی کہ وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور اس کے ارد گرد پھیلتے رہتے ہیں، یعنی کسی شخص کے پیروکار اور مددگار، جس کو کہتے ہیں نا سپورٹ سسٹم۔ ایسی پارٹی یا دھڑے کی بنیاد عموماً عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے، اور اس سے مراد ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک جیسی عادات اور تہوار رکھنے والے لوگ، خواہ وہ پہلے گزر چکے ہوں یا موجود ہوں، جیسے ہم جنس لوگ۔ تو اس آیت میں یہ لفظ انہی معنوں میں، جو اشیاء کا جو لفظ ہے اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر 53 54 میں ہم نے پڑھا کہ اس سے مراد فرشتوں کی تیار کردہ ہر انسان کے اعمال نامے ہیں، جس میں ہر انسان کے اقوال، افعال، حرکات و سکنات، اس کا لب و لہجہ، طرز بیان، سب کچھ ساتھ ساتھ ثبت ہو رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس میں درج نہ ہو۔ اس لیے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا بتایا، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر۔ ہمارے اعمال نامے میں، ہمارے بایوگرافی میں ہر چھوٹی بڑی بات درج ہے، تحریر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے، ان کے لیے باغیں اور نہریں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ انعام بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں موٹیویشن کے لیے، تاکہ انسان اچھائی اور نیکی کی طرف راغب ہو۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ کے ہاں جن پرہیزگاروں کی مجلس ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیت بتا رہے ہیں آیت نمبر 55 میں، وہ سب کے سب سچے اور راست باز لوگ ہوں گے، صدقن، اور انہیں اپنی سچائی کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کے سچے وعدوں کے مطابق یہ مقام حاصل ہوگا۔ بہرحال سورہ جو قمر ہے ہماری، یہاں پہ ہمیں اس کو اگر ہم ایک چھوٹا سا اس کا ہلکا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں شق القمر کے واقعے کا ذکر آیا، اور یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں مینا کے مقام پہ پیش آیا تھا، اور اس صورت میں کفار مکہ کی اس ہٹ درمی اور ضد پر ملامت کی گئی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں شروع کر رکھی تھی، کہ ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا گیا کہ قیامت برپا ہو سکتی ہے، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ قریب آ گئی ہے۔ لوگوں نے شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا،
چاند ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا اور اس کے دو ٹکڑے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اور اتنی دور چلے گئے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، لیکن پھر آن کی آن میں دونوں باہم مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا دیکھو اور گوار ہو، مگر کفار نے اسے جادو قرار دیا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ سورت کے آغاز میں یہ لوگ نہ صرف سری نشانیاں دے کر ایمان لاتے ہیں، مطلب ان کی ہٹ درمی بتائی گئی ہے کہ اتنی نشانیاں دے کے بھی نہ گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، تو کیا یہ اس وقت مانیں گے جب یہ قبروں سے نکل کے میدان حشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ عبرت حاصل کرو یہ تمام واقعات سے۔ اس کے بعد اگلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کا مذاق اڑایا اور اپنے اس کفر کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائے گی کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کا آسان ذریعہ ہے، اور اسے نصیحت حاصل کر کے ان عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور پھر آخر میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے سخت وارننگ دی گئی اور فرمایا گیا کہ ہمارا قانون مکافات عمل سب کے لیے یکساں ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور گنہگاروں کے لیے سخت عذاب ہے اور پرہیزگاروں کے لیے انعامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انعام ان لوگوں میں شامل کر جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ انعام فرمائیں گے۔ آپ کے ابھی تک میں کسی کو کوئی سوال کوئی پرابلم ہے تو ڈسکس کی جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔